إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا اور ہماری اخروی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 40 سال کے بعد نبوت کے منصب پر فائز کیا، لیکن نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی، چاہے بچپن ہو یا جوانی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو بھی بے داغ رکھا۔ آپ کا بچپن بھی سنہرا اور صاف ستھرا تھا، آپ کی جوانی بھی روشن اور بے داغ تھی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی نبوت کی صداقت پر نبوت سے پہلے کی زندگی کو دلیل بنایا ہے کہ اگر آپ کی نبوت کو سچا ماننا چاہتے ہو، اگر آپ کے نبوت کی صداقت پر یقین کرنا چاہتے ہو، تو ان کی زندگی کے نبوت سے پہلے کے جو ایام ہیں ان ایام کو ذرا دیکھو۔ قرآن نے، اللہ رب العزت نے آپ کی یہ جو زندگی تھی نبوت سے پہلے کی، کہا آپ کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ لوگوں نبوت سے پہلے میں ایک لمبا عرصہ، ایک لمبا زمانہ تمہارے درمیان رہا ہوں، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی میں تو 40 سال کے بعد اس منصب پر فائز ہوا ہوں، اس سے پہلے کی ایک لمبی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے۔ تم سب جانتے ہو میں نے کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا ہے، تم سب جانتے ہو کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، میری صداقت، میری سچائی، میری امانت داری اور میری زندگی کی ساری اچھائیوں کو تم جانتے ہو، اور میری زندگی میں برائیاں اس سے پہلے بھی نہیں تھی۔ جب میں نبوت سے پہلے اتنی سال تمہارے درمیان رہا ہوں، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ لوگ تم سب ہمیں صادق و امین کہہ کے پکارتے تھے، تو اچانک میں اللہ رب العالمین پر اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے، اللہ کی باتیں مجھ پر اترتی ہیں، جب عام باتوں میں تمہارے درمیان آج تک جھوٹ نہیں بولا ہوں، آج تک امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تو اللہ کی اتنی بڑی امانت، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا پیغام، اس بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ المہم آج کی گفتگو آپ کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہے، بچپن کی زندگی، اس پر ہم تبصرہ کریں گے، لیکن مختصر انداز میں، اس لیے کہ آپ کے بچپن کے بارے میں بھی بے شمار باتیں ہیں، ہم مختصراً چند ایک باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ عرب کے ایک مشہور شہر مکہ کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور صحیح قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ کو آپ پیدا ہوتے ہیں۔ موسم بہار ہے، صبح کا سہانا وقت ہے، اور پیر کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور عیسوی اعتبار سے 20 یا 22 اپریل کی تاریخ تھی، اور 571 عیسوی کا سال تھا، اور ایک عام الفیل قرآن کریم ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ہم سورۃ الفیل کو بھی پڑھتے ہیں، اس میں ایک قصہ اللہ نے ذکر کیا ہے، قصہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اس قصے کے 50 یا 55 دن بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس واقعہ فیل کا مختصراً تذکرہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن پہلے، جیسے ہم نے کہا 50 یا 55 دن پہلے، یمن کا ایک حکمراں جس کا نام ابرہہ تھا، وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت ہاتھیوں پر سوار ہو کر آ رہا تھا، لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا، جن کے چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، وہ اس جماعت میں ان لوگوں پر وہ کنکر گرایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب اتنی زور سے ان کو چوٹ لگتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ سب کو اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے چھوٹے کنکر کے ذریعہ تباہ کر دیا۔ تو اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد آپ کی ولادت ہوئی، تو اسی ایک عام الفیل کو آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ پیدا ہوئی یتیم تھے، جب آنکھیں کھولی باپ کا سایہ سر سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ آپ کی ولادت سے 2 مہینے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب صرف ماں ہیں، یتیمی کی زندگی میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، ماں نے دادا عبد المطلب کو خبر بھیجوائی۔ دادا شاداں و فرحاں خوش ہوتے ہوئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آپ کو اپنے گود میں لیا، لے کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں اللہ سے دعا کی اپنے بچے کے لیے، اور ان کا نام محمد رکھا، جو عرب میں کسی نے اس سے پہلے نام نہیں رکھا تھا۔ اور پھر ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اسی زمانے میں ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا تھا۔ پھر اس زمانے کا ایک دستور تھا کہ بچوں کی صحت مندی کے لیے اور ان کی زبان بہتر ہو جائے، عربی زبان میں کافی عبور اور ملکہ حاصل ہو جائے، وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے کہ وہاں ہمارے بچے کی بچپن کی تربیت ہو، تاکہ جب کھلی فضا میں رہیں گے تو صحت مند ہوں، تندرست ہوں، طاقتور ہوں، اور زبان جو ادھر کی ہے وہ بچپن میں رہ کر کے وہاں کی زبان سیکھ لیں۔ اسی رواج اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں دیا گیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ حلیمہ سعدیہ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری گود میں آ چکے ہیں تو ان کے بعد ایسے ایسے مناظر ہم نے دیکھے، اللہ کے ایسے ایسے کرشمے دیکھے کہ میں حیران رہ گئی۔
میں حیران رہ گئی، ان کا خود کا واقعہ ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلے بنو سعد کی کچھ خواتین بچوں کی تلاش میں جا رہی تھی۔ زمانہ قحط سالی کا تھا، انتہائی خشک سالی کہ ہماری فصلیں نہیں تھیں، ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ سوکھ چکا تھا اور بڑی پریشانیاں تھیں کھانے پینے کی۔ ایسے زمانے میں ہم بچوں کی تلاش میں نکلے، میں تھی، میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور میرے شوہر حارث بن عبد العزیٰ اور ہمارے گاؤں کی کچھ ہماری سہیلیاں تھیں، سب بچے کی تلاش میں نکل پڑے۔ عالم یہ تھا کہ ہماری جو گدھی تھی وہ بھی انتہائی کمزور اور ہماری جو اونٹنی تھی وہ بھی انتہائی کمزور اور اس کے تھن سے دودھ تک نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے سفر میں ہمارے ننھے منھے بچے بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں رات میں نیند نہیں ہوا کرتی تھی۔ بڑی تکلیف اور مشقت اٹھا کر سفر کرتے کرتے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکہ میں پہنچ گئی، بچوں کی تلاش میں سب نکل گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمارے جماعت میں سے، ہماری سہیلیوں میں سے کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، لیکن جب یہ پتہ چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو لینے سے انکار کر دیتی، کوئی نہیں لیتی کہ اس یتیم بچے کو لے کر کیا کریں گے، ہمیں تحفے تحائف کی امید تھی، اس کے دادا اور اس کی بیوہ ماں ہمیں کیا کچھ دے سکتی ہے، اس لیے آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ اور ساری خواتین کو جو ان کی سہیلیاں تھیں سب کو بچے مل گئے، واپس آنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے کہ اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں بچے لے کر کے جائیں اور میں بغیر بچے کے چلی جاؤں، اس لیے مجبوراً اسی یتیم بچے کو لے کر کے چلی آتا۔ ایسے موقع پر حارث بن عبد العزیٰ کہتے ہیں کہ جائیے، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمیں برکت دے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے صرف اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا کہ اور کوئی بچہ نہیں ملا تھا، مجبوری کے تحت، اور لے کر کے میں اپنے ڈیرے میں آ گئی۔ جب آتی ہوں آپ کو سینے سے لگاتی ہوں، ہمارا سینہ دودھ سے بھر جاتا ہے اور اس بچے کو بھی پلاتی ہوں، اپنے جو بچے ہیں اس کو بھی پلاتی ہوں، اور میرے شوہر جب اس کمزور اونٹنی کو دہنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا تھن بھی دودھ سے بھرا ہوا ہے، بچے بھی شکم شیر ہو کر کے سو جاتے ہیں، ہم بھی پیٹ بھر کر کے اس اونٹ کا دودھ پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ صبح جب سفر کے لیے نکلتے ہیں وہی مریل اونٹنی ہے، وہی کمزور گدھی ہے، یہ جب سفر کے لیے دوبارہ نکلتی ہیں آتے وقت جگہ جگہ پر رکنا پڑتا تھا کہ ان کی اونٹنی کمزور تھی، تھک ہار کر چل نہیں سکتی تھی۔ اب دیکھ رہی ہیں ان کی سہیلیاں کہ وہی اونٹنی تیزی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ ان کی سہیلیاں کہتی ہیں اے ابو زؤیب کی بیٹی ذرا ٹھہرو تو صحیح اور بتاؤ کیا تمہاری یہ وہی مریل اونٹنی ہے جس پر تم سوار ہو کر کے آئی تھی؟ حلیمہ کہتی ہیں بخدا یہ وہی ہیں جس پر میں سوار ہو کر کے آئی تھی۔ ان کی سہیلیاں کہتی ہیں یقیناً ان کا کوئی عجیب کرشمہ ہی ہے جس کی وجہ سے آج یہ وہی مریل اونٹنی اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ ان کے شوہر حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں کہ حلیمہ یقیناً تو نے بڑی بابرکت بچے کو گود لیا ہے، یہ بڑی مبارک روح تمہیں ہاتھ لگی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ جب وہ سفر کر کے واپس آتی ہیں وہی قحط سالی کا علاقہ ہے، ان کے جانور جب چرنے کے لیے جاتے خالی پیٹ آتے، تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، آپ کے مبارک قدم جب وہاں کی سرزمین پر پڑی، حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد سے میرا چرواہا جب بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر کے جاتا، جدھر لے کر کے چلا جائے ہماری بکریاں تھنوں میں دودھ بھر کر کے لاتی، ہماری بکریاں سیراب ہو کر کے اور پیٹ بھر کر کے آتی، یہاں تک کہ ہمارے علاقے میں مشہور ہو گیا، لوگ یہ کہنے لگے، اپنے چرواہوں کو ڈانٹنے لگے کہ کمبختو اپنی بکریوں کو وہاں چرانے کے لیے لے کر جاؤ جہاں ابو زؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے کر کے جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی لے کر کے جاتے لیکن پھر ان کی بکریاں بھوکی واپس ہوتی، خالی تھن واپس ہوا کرتی اور حلیمہ سعدیہ کی بکری پیٹ بھر کر واپس۔ اس طریقے سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 2 سال تک ان کے یہاں رہتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، پرورش ہوتی ہے، اور 2 سال کے بعد واپس لے کر حلیمہ سعدیہ مکہ آتی ہیں۔ ان کے دل نے یہ چاہا کہ کاش یہ بچہ ہمارے پاس کچھ اور دن رہے کہ ان کی برکتوں اور ان کی رحمتوں سے ہم بھی فیض یاب ہو سکیں۔ انہوں نے گزارش کی کہ اگر آپ
اجازت دے تو میرے بچے کو کچھ سال اور اپنے پاس رکھ لوں، یہاں مکہ کی جو آب و ہوا ہے، یہاں کی جو وبا ہے، اس کا خطرہ مجھے محسوس ہوتا ہے، اس لیے اس بچے کو اگر آپ اجازت دے تو واپس لے کر جانا چاہتی ہوں۔ گزارش جب کی آمینہ نے ان کو اجازت دے دی کہ بچے کو آپ واپس لے جا سکتی ہیں، واپس لے گئی۔ بنو سعد کے اندر آپ پرورش پانے لگے، آپ پروان چڑھنے لگے، اور کھیلنے کودنے کے درمیان جب 4 یا 5ویں سال کی عمر میں پہنچے تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ جس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھاڑا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آنے کے بعد آپ کو زمین پر پٹک دیتے ہیں، پٹکنے کے بعد آپ کے سینے کو پھاڑ دیتے ہیں، پھاڑ کر آپ کے دل کو نکالتے ہیں، دل سے ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شیطان کا حصہ ہے، اور اس کو پھینک دیتے ہیں۔ پھر آب زمزم سے آپ کے سینے مبارک کو دھویا جاتا ہے، اور پھر اس کو اسی جگہ پر رکھ کر کے جبریل علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں۔ ادھر بچے دوڑتے ہوئے ان کی ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر والے گھبراتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محمد کا چہرہ بدلا ہوا ہے، آپ کے چہرے کی رنگ اور اس کا اثر تبدیل ہو چکا ہے۔ تو جب اس واقعے کا ظہور ہوا تو حلیمہ سعدیہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے اور ہمارے اس بچے کی بھگتان ہمیں نہ کرنی پڑے، اس لیے واپس لے کر کے وہ ان کی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بچے کو ان کے ماں کے حوالے کر دیا۔ اس طریقے سے 4 یا 5 سال کا یہ زمانہ حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں رہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزار چکے۔ اب ماں کی شفقت میں، ماں کی محبت کے آغوش میں آپ آ چکے ہیں۔ 6 سال کی جب آپ کی مدت ہوئی، ماں کا ارادہ ہوا کہ شوہر یثرب میں انتقال کر چکے ہیں، عبداللہ کا انتقال یثرب میں ہوا تھا جس کا اب نام مدینہ ہے، وہاں ان کی زیارت کی غرض سے ان کی ماں ارادہ کرتی ہے کہ میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں، اور جب ارادہ کرتی ہیں اپنے یتیم بچے محمد، اپنی خادمہ ام ایمن، اپنے سرپرست حضرت عبد المطلب، ان لوگوں کو لے کر کے مدینہ کی طرف رخت سفر باندھتی ہیں، اور کئی دنوں کا سفر کر کے، چونکہ 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور پیدل یا اونٹوں سے اگر سوار ہو کر کے جانا ہو تو کافی وقت لگ جائے گا۔ جب مدینہ پہنچی، تقریباً 1 مہینہ مدینہ میں قیام کرنے کے بعد واپس مکہ آنے لگی۔ راستے میں ان کی والدہ بیمار ہو گئی، یہ بیماری مزید بڑھتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا سایہ پہلے سر سے اٹھ چکا تھا، ماں کی جو ممتا اور شفقت تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی، آپ کے سر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ اٹھ چکا۔ آپ کے دادا وہاں سے لے کر مکہ آپ کو آ گئے، اور آنے کے بعد اپنی سرپرستی میں، اپنی نگرانی میں ان کی تربیت کی، بڑی محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہا کرتے تھے، اور ان کی چاہت کا اندازہ لگائیے۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کی سائے کے نیچے ایک فرش بچھایا جاتا تھا، وہاں وہ آ کر کے بیٹھتے تھے اور ان کے سارے بچے اس کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے رعب اور دبدبا کی وجہ سے کوئی بھی بچہ ان کے فرش پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، ادھر سے آتے اور آپ کے فرش پر جا کر کے بیٹھ جاتے، آپ کے چچا آپ کو وہاں سے اتار دیا کرتے تھے۔ عبد المطلب جب آپ کو دیکھتے، آپ کے چچا کے اس عمل کو دیکھتے تو ان سے کہتے کہ میرے اس بچے کو چھوڑ دو، یقیناً اس کی شان ہی نرالی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کے پیٹھ کو سہلاتے اور آپ کی نقل و حرکت کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی محبت تھی اپنے پوتے کے تئیں، اور اس طریقے سے 2 سال اپنی محبت کے آغوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہو گئے تو آپ کے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا۔ آپ کے دادا کی بھی وفات ہو گئی، لیکن دادا نے اپنی وفات سے پہلے ابو طالب کو یہ نصیحت کی، یہ وصیت کی کہ میرے اس پوتے کا خیال رکھنا، میرے اس پوتے کی کفالت کرنا۔ ابو طالب کا بھی کیا کہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت کی، 1-2 دن نہیں، تقریباً 40 سال سے زیادہ
آپ کی پرورش کی، آپ کی خدمت کی، آپ کا ساتھ دیا، اور زندگی میں مشکلات اور آسانیاں ساری چیزیں آئی لیکن کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حالات کیسے بھی ہوئے، یہاں تک کہ اپنے دین پر قائم رہے لیکن پھر بھی آپ کے دین کا ساتھ دیا، اسلام کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، آپ کے جانب سے کھڑے رہے، لوگوں کا مقابلہ کیا، آپ کی وجہ سے ان پر مشکلات آئیں، ان سب کا سامنا کیا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ آپ کے چچا تھے۔ ایک لمبے زمانے تک آپ کی نبوت کے بعد، آپ کے نبوت کے 10ویں سال جس کو عام الحسن کہا جاتا ہے، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہوتی ہے اور آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے۔ تو اتنے لمبے مدت تک انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی، آپ کی پرورش کی اور اپنے بچوں کی طرح آپ کی تربیت کی۔ ابو طالب نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر کہا تھا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، اور ہمارا یہ بیٹا یا ہمارا یہ بھتیجا یہ بیواؤں کے محافظ اور یتیموں کے ماوا ہیں۔ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، سب کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کی خوبیاں لوگوں کے درمیان نمایاں نظر آتی ہے۔ المہم اسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی مدد کے لیے مکہ والوں کی بکریوں کو بھی چرایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے نبی نہیں گزرے ہیں جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں چند درہم اور دینار کے عوض، چند روپیوں کی وجہ سے مکہ والوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ تو یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں بھی چرائی ہیں اور بکریوں کی بھی نگرانی کی ہے، اور اس طریقے سے تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے میں ایک واقعہ ہے، لیکن سندی اعتبار سے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کہ آپ بصرہ گئے تھے جب آپ کی عمر 12 سال تقریباً تھی، تو اپنے چچا کے ساتھ شام کے ایک تجارتی سفر میں گئے تھے۔ وہاں ایک مشہور علاقہ تھا بصرہ، وہاں ایک شخص تھا جس کا نام بحیرہ راہب تھا، نام تو جرجیس تھا لیکن بحیرہ راہب کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا تھا، وہ عیسائی تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر بچپن ہی میں پہچان لیا اور کہا کہ واپس لے کر کے جاؤ، مجھے جو شام کے یہودی ہیں ان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ روایت سندی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جب 15 سال کی عمر کو آپ پہنچے تو ایک جھگڑا ہوا، ایک لڑائی ہوئی دو قبیلوں کے درمیان، جس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ اس میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ دو قبیلے آپس میں لڑے تھے، ایک جانب قریش اور بنو کنانہ تھے اور دوسری جانب قیس بن عیلان تھے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ شروع میں قیس بن عیلان کا پلڑا بھاری رہا، وہ جیتنے لگے، لیکن جب دوپہر کا وقت ہونے لگا تو دھیرے دھیرے وہ شکست کھانے لگے اور قریش اور بنو کنانہ یہ جیتنے لگے۔ اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے، یہ تیر دیا کرتے تھے، ان کے چچا تیر چلایا کرتے تھے، اور اس کو جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرام مہینے میں، جو حرمت والے مہینے تھے جس میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام تھا، اس میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور جو جگہ تھی وہ بھی محترم جگہ تھی، وہاں بھی لڑائی جھگڑا کرنا حرام تھا۔ المہم یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، یہ آپ کے بچپن کی زندگی کا اجمالی تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ اب مزید جو آپ کی نبوت سے پہلے کی جوانی ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کریں گے۔